جب تک یا تو پاکستان کو ختم نہ کر دیا جائے یا کم سے کم پاکستان کے ایٹمک دانت نہ توڑ دیے جائے. کیونکہ اگر ہم نے مسجد اقصی کو گرایا اور ہم نے قبۃ الصخرہ کو گرایا، یہ تصویر جو تقسیم ہوئی ہے جن لوگوں تک بھی پہنچی ہے وہ نوٹ کر دیں. قبۃ الصخرہ نمایاں ہے، اس میں مسجد اقصی کا جو گنبد ہے وہ بہت چھوٹا ہے. اور یہ قبۃ الصخرہ کیا ہے یہ بھی ویسے اس کے پیچھے لکھا ہوا تو ہے. یہاں چٹان تھی جہاں سے حضور کا معراج کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا. پہلے میدانی سفر تھا مکے سے بیت المقدس تک کا، پھر یہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا. اس چٹان پر عبد الملک بن مروان جو بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا، اس نے یہ قبہ بنایا، یہ اس کا بنایا ہوا ہے. ابھی کوئی 40-50 سال پہلے اس پر سونے کی پتلی چڑھائی تھی شاہ حسین نے. اب مجھے یاد نہیں 30 من یا 30 ٹن سونا استعمال ہوا تھا اس میں. لیکن اسرائیلی اخبارات نے لکھا تھا یہ سونا ہمارے کام آئے گا جب ہم 3rd ٹیمپل بنائیں گے. ہم نے گرانا ہے اس کو، سونے کی پتلی اتر کے کہاں جائے گی، ہمارے پاس آئے گی. تو یہ صورتحال اس وقت. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے. کیوں؟ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے کیا اللہ کے اذن کے بغیر ہو رہی ہے؟ بتائیے. اللہ کا اذن ہے تو کیوں ہے؟ کیا اللہ کو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی ہے؟ آپ خاموش ہیں، جواب نہیں دے رہے. یہ بہت کریٹیکل کوسچن ہے. اس مسٹ آسک ایچ ادر. اپنے دل سے پوچھیے. یہ سزا ہے اللہ کی، عذاب ہے اللہ کا. اللہ کا عذاب کسی کے ذریعے سے آتا ہے. یہودیوں پر نبوکدنضر کے ہاتھوں آیا، بخت نصر کے ہاتھوں آیا، رومیوں کے ہاتھوں آیا، یونانیوں کے ہاتھوں آیا، ساراگون کے ہاتھوں آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں آیا. عذاب تو اللہ کا تھا نا. یہ عذاب آج کیوں ہے ہم پر؟ دیکھیے قانون اللہ کا کیا ہے. اللہ جس قوم کو اپنی کتاب دے دے، شریعت دے دے، وہ قوم زمین پر اللہ کی نمائندہ قوم ہو جاتی ہو اگر وہ اپنے عمل سے صحیح نمائندگی کرے، صحیح اسلام ریفلیکٹ کرے، صحیح اسلام دنیا کو دکھائے، دنیا کو دعوت دے کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. تو اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوتی رہے گی. ان شکرتم لازیدنکم. لیکن اگر تم نے اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کو، کہیں دکھا نہ پائے کہ آؤ دنیا والوں دیکھو یہ ہے اسلام، تو پھر مسلمان کافروں سے بدتر ہیں اللہ کی نگاہ میں. میں نے جان بوجھ کر لفظ استعمال کیا ہے. کافروں کا اثر حساب یا تو آخرت میں ہونا ہے، یا ہوا کرتا تھا جب کبھی رسول آ گئے اور رسول کا انہوں نے انکار کیا اور وہ تہس نہس کر دیے گئے. قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور قوم صالح. امت مسلمہ کا حساب کتاب مجموعی دنیا میں ہوتا ہے. آخرت میں حساب میرا آپ کا انڈیویجول ہوگا. کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا. تمہیں میں نے کیا کیا دیا تھا اور تم نے کیا کیا، انڈیویجول بیسس. لیکن اجتماعی طور پر امت کی حیثیت سے ہمارا بیہیویئر اس کی سزا یہاں ملتی ہے. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 4 دفعہ اللہ نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں. 2 مرتبہ تو سورہ بقرہ میں، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15 رکوع کی پہلی آیت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. ٹوائس ان سورہ بقرہ. واخترناہم علی علم علی العالمین فضلناہم علی العالمین. سورہ دخان کی آیت یاد نہیں آ رہی ہے مجھے. پھر بھی ان کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. سارگون کے ہاتھوں ختم ہوئے، نیبوکدنضر کے ہاتھوں 15 لاکھ قتل ہوئے،
اور لاکھوں کو قیدی بنا کر لے گیا. پیریڈ آف کیپٹیوٹی ان کا ہے عراق کے اندر. آج ہم بحیثیت امت وہاں کھڑے ہیں. اس میں بھی ایک بات کی وضاحت میں کر دوں. دیکھیے اسلام کا ایک حصہ ہے جسے میں کہہ رہا ہوں افقی، ہاریزونٹل، ایک حصہ ہے عمودی، ورٹیکل. افقی میں عقائد، عبادات، رسومات سب یہ حصہ آج بھی دنیا میں اہم ترین ہے اسلام کا. مانا جا رہا ہے کہ اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دی ورلڈ. پوری دنیا میں یہ بڑھ رہا ہے، اسی کے اندر آگے لوگ آ رہے ہیں. 30 لاکھ حاجی، 30 لاکھ بلکہ کہتے ہیں زیادہ ہو جاتے حج سے بھی رمضان مبارک کے عمرے میں. میری نوجوانی کا دور میں یاد ہے، بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے کہیں مسجدوں میں لا کر کسی بزرگ کو بٹھا دیا جاتا تھا، خدا کے لیے بیٹھ جائیے، اعتکاف کر لیجیے، مسجد خالی نہ رہے. آج مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی، ویٹنگ لسٹیں ہوتی لمبی لمبی. لاہور میں تو ایک صاحب ہے جنہوں نے 25,000 آدمیوں کا شہر اعتکاف آباد کر دیا. ایک بڑے گراؤنڈ کے اندر شہر آباد ہو گیا اعتکاف. وہ ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے غلط، وہ دوسری بات ہے، وہ جانے اور علماء جانے. لیکن بہرحال جب وہاں آتے ہیں 10 دن وہاں بیٹھتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، آخر کوئی نہ کوئی مذہبی جذبہ ان میں ہے تبھی تو آتے ہیں. مذہب کی کمی نہیں ہے، دین کہاں ہے؟ دین کے اعتبار سے زیرو. We can't show even 1 square inch of land. یاؤ دیکھو یہاں ہم نے اللہ کا دین قائم کیا ہے، یہاں اللہ کی حاکمیت ہے، یہاں شریعت محمدی کا نفاذ ہے، یہاں دولت کی تقسیم منصفانہ ہے، یہاں ہر ایک کے بنیادی حقوق محفوظ ہیں. آؤ دیکھو یہاں کوئی ریپریشن ہے، کوئی ڈسکریمنیشن ہے، کوئی ایکسپلائٹیشن ہے؟ کم اینڈ سی. کر سکتے ہیں کہیں؟ 1 انچ زمین نہیں، not a single inch of land. یہ ہے ہمارا وہ جرم جو کہ اصل میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضور کی آمد کے بعد اہم ترین معاملہ جو ہے انسان کے لیے وہ اجتماعی نظام کا ہے. انفرادی لیکن تو پہلے بھی کم نہیں تھی. اجتماعی نظام دین حق. شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس ملک میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے وہ 2 دھاری تلوار کی طرح اس معاشرے کو کاٹتا ہے. ایک طرف دولت کا انبار، ایک طرف فقر، فاقہ، بھوک، اور دونوں گویا کہ تلوار کی کاٹ ہے. جہاں دولت کے انبار ہوں گے عیاشیاں ہوں گی، بدماشیاں ہوں گی، گلچرے ہوں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روب گانٹیں گے. بچی کی شادی ہو رہی ہے، پوری کوٹھی بقع نور بنی ہوئی ہوگی، اور سینکڑوں مہمان، ہزاروں مہمان کھانا کھا رہے ہوں گے. یہ سب کچھ ہوگا. اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ فقر. اور حضور نے خود فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر تو کفر تک لے جاتا ہے. اس فقر کی وجہ سے ہمارے ہاں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. ایک ماں 3 بچیوں کو لے کر کودتی ہے ریلوے انجن کے سامنے. یہ ملک ہے اسلام کے نام پر دیا گیا. اور دولت کے انبار، یہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایک پلاٹ 1-2 کروڑ روپے کا، کوٹیاں 10 کروڑ روپے کی. اور وہاں جوگیاں بھی ہیں کہ جن کے پاس بارش اگر آ گئی ہے تو اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں. اس معاملے کے اندر میں ایک اور طرف بات کہہ رہا ہوں آپ سے. کرمنل نمبر 1 آر دی عربس. وائی؟ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. انہیں اونچا مقام دیا اللہ نے. محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول عربی تھے کہ نہیں؟ رسول ہاشمی تھے کہ نہیں؟ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار نسل کا. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے. انہیں تو کوئی چٹائی توڑ تعلیم حاصل کر کے تو قرآن کا ترجمہ سمجھنا جو ہے
اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی اپنی زبان. اس کے باوجود جیسے جیسے یورپین کولونیلزم کا بستر طے ہوا پچھلی صدی میں، کسی عرب ملک نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا ماسکو کی طرف، شام، عراق اور مصر، اور کسی نے اپنا قبلہ سیدھا کر لیا واشنگٹن کی طرف. باقی سارے عرب ممالک واشنگٹن کی طرف. ان سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ ان پر تو میں عرض کر دوں آپ سے، یہ جو نیا دی بلڈیسٹ وار جو کہا ہے، یہ جو تصویر میں نے آپ کو دی ہے وہ ان کے سر پر کھڑی ہے، تلوار تو نہیں ہوئی ہے. وہ جیسے ایک اسرائیلی نبی نے کہا تھا، لوگوں ہوش کرو، توبہ کرو، درخت کی جڑ پر کہاڑا رکھا جا چکا ہے. وہ تباہی یہاں آنی. ویل للعرب من شر قد اقترب، یہ حضور کی حدیث ہے. اور جنگ کیسی ہوگی وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک باپ کے بیٹے اگر 100 ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا، اور پرندہ اڑتا چلا جائے گا اور اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، گرے گا تھک کر تو لاش پڑ جائے گا. یہ دور نہیں ہے، یہ ایجنڈا چل رہا ہے، بڑی تیز سے چل رہا ہے. جنگ شروع ہو چکی 2001 سے. یہ جان لیجئے پہلی جنگ جو صلیبی جنگ تھی اس نے ایک جنگ کہہ دی، وہ جنگ نہیں، جنگوں کا سلسلہ تھا. 250 برس جاری رہا ہے. وہ کوئی 2-4 برس کی بات نہیں تھی. 250 برس، 170 برس وہ سلسلہ جاری رہا. ریلے کا ریلا چلا آ رہا ہے، سیلاب پر سیلاب چلا آ رہا ہے. ایک گیا ہے تو دوسرا آ گیا، دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا. اسی طرح یہ جنگ شروع ہوئی ہے. ابھی اسے 10 سال ہوئے ہیں، لیکن اس کے جو ہدف ہے اس میں ظاہر بات ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں 2005 میں بش نے کہہ دیا تھا کہ سعودی عرب پر اور پاکستان پر بھی حملہ کر دیا جائے. وہ تو ان کی جو پینٹاگون ہے، جو فوجی ادارہ، اس نے کہا کہ نہیں، ممکن نہیں ہے. وی آر آلریڈی اوور اسٹریچڈ. ہماری جو قوتیں بہت پھیلی ہوئی ہیں اس وقت، کوئی مزید جو ہے ہم مہم جو ہے جوئی نہیں کر سکتے. اور مقطع میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات. نمبر 2 کرمنلز ہم مسلمانان پاکستان. اگر ہماری 150 کروڑ آبادی ہے تو کرمنل نمبر 1 30 یا 40 کروڑ عرب. کرمنل نمبر 2 نیئرلی 20 کروڑ مسلمان پاکستان. کیوں؟ ہم نے ایک ملک مانگا تھا گڑ گڑا کر. اے اللہ ہمیں انگریز کی غلامی سے نکال کر ہندو کی غلامی میں نہ دے دے. اے اللہ ہمیں علیحدہ ٹکڑا دے دے. ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. اقبال نے یہ بات کہی تھی 1930 میں، جس سے کہ مسلم لیگ زندہ ہوئی ہے اور وہ ایک تحریک بنی ہے. محمد علی جناح مایوس ہو کر جا کر انگلستان میں بیٹھ گئے تھے کہ یہ ہندو جو ہے، ان کے الفاظ تھے، ہندوز آر انکوریجیبل، ناقابل اصلاح قوم ہے. یہ کوئی معقول بات ماننے کو تیار نہیں ہے. اصل میں جب یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے انگلستان 1930 میں اور وہاں پریکٹس شروع کر دی لیگل، تو ایک ہمارے یہاں ہوتے تھے آئی سی ایس بہت پرانے، ایس ایم اکرام، شیخ محمد اکرام، جن کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، روض کوثر، آب کوثر، موج کوثر. وہ پڑھتے تھے وہاں اس وقت آکسفورڈ میں. انہوں نے جا کر کہا کہ آپ کیوں چھوڑ رہا ہے پاکستان ہندوستان کو؟ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی قیادت کی ضرورت ہے. کہنے کہ میں قیادت، ہندوز آر انکوریجیبل. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام کو گورنر کو بتا دیتا ہے. ہاؤ کین آئی لیڈ سچ اے نیشن؟ مایوس ہو کر جا کر محمد علی جناح بیٹھ گیا ہے. میں اس لیے قائد اعظم ابھی نہیں کہہ رہا، ابھی قائد اعظم نہیں بنا تھا. وہ قائد اعظم بنایا ہے اسے اقبال نے. 1932 میں گیا ہے وہ، اقبال گیا ہے، جو گول میز کانفرنس تھی، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 3rd. جناح اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو سیاست چھوڑ چکے. اقبال گیا ہے، اس نے وہاں پر یہی ٹیکہ لگایا ہے پھر محمد علی جناح سے ملاقاتیں کر کے کہ تم یہ نوابوں اور نوابزادوں کو چھوڑو، عوام مسلمانوں کے ساتھ بات کرو اور اسلام کے احیاء کی بات کرو. ہم ایک اسلام کا نمونہ دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں. عہد حاضر میں ایک مثالی اسلامی معاشرہ، مثالی اسلامی ریاست
اس کا نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ تب آئے ہیں واپس محمد علی جناح، اور پھر انہوں نے 10-12 سال اسلام کی قوالی گائی ہے، اسلام اسلام اسلام، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہمارے قوانین، ہمارا دستور تو 1400 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ پوچھا گیا تھا پاکستان کا دستور کیا ہوگا، فرمایا ہمارا دستور 1400 سال پہلے بنا ہوا۔ یہ جو قوالی گائی گئی ہے، اس سے حال آ گیا مسلمانوں کو۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں حال جب آتا ہے تو اس میں جذبات یا جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے، انٹلیکٹ کا نہیں۔ ورنہ سوچئے یو پی کے مسلمان نے مسلم لیگ کو کیوں ٹکٹ دی، کیوں ووٹ دیے؟ پاگل پن نہیں ہے؟ کیا یو پی کو آنا تھا پاکستان میں؟ سی پی، مدراس، بامبے، بہار، یہ پاگل نہیں تھے؟ حال آ گیا تھا اسلام۔ اگر اسلام کا یہاں پر نشست ثانیہ ہو جائے تو جو ہم پر بیتے گی سہ لیں گے۔ یہ قربانی ہے جو انڈین مسلم نے دی، اور آج تک وہ قیمت ادا کر رہے ہیں اس کی۔ وہ کہتے ہیں وہاں پر ہندو، تم نے بنایا پاکستان۔ مسلم لیگ کی ساری قیادت مائنورٹی پالیٹکس سے تھی، تم نے بنایا پاکستان، تم مجرم ہو، اب جاؤ وہاں دفاع ہو جاؤ۔ مسلمانوں کا 2 مقام، یا پاکستان یا قبرستان، یہ نعرے لگتے ہیں، یا پاکستان یا قبرستان۔ بہرحال ہم نے جو کچھ کیا ہے، میں اس سے زیادہ تلخ باب کھولنا نہیں چاہتا کہ ذمہ داری کس پر ہے۔ یہ تو جس کی بھی ہے، میرے نزدیک پوری قوم ذمہ دار ہے، بری کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم نے بھی صرف دنیا بنانے کی فکر کی ہے۔ ہم نے سمجھا آزادی ہمیں اس لیے ملی کہ دنیاوی ہمیں ترقی کے مواقع مل گئے۔ آج ہم بڑے بڑے کاروباری بن گئے، ہندو کے مقابلے کے اس سے بھی آگے نکل گئے۔ آج ہم بھی برلا اور ٹاٹا اور نہ معلوم کون کون ہمارے یہاں بن گئے۔ یہ ترقی تو ہوئی ہے، وہ دین کہاں ہے؟ وہ نظام کہاں ہے؟ مسجدیں تو بن گئی ہیں بڑی بڑی عالیشان، لیکن وہ نظام، بھائی یہ سود پر، جوئے پر تمہارا سارا نظام چل رہا ہے۔ اسلام ای ملوک، ای فکر چالاک یہود، سارا نظام جو ہے قانونی، وہ بھی اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ تو اس کے لیے کمر کسیں، ہمت کریں۔ اب آخری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ایک دجال اکبر آئے گا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بات جان لیجئے کہ یہ چیز جو ہے بڑی مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ مجھے کافی چیزیں اپنی باتوں میں سے چھوڑنی پڑی ہیں۔ دیکھیے دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں، ایک بات تو یہ کہ وہ کانا ہوگا ایک آنکھ سے، اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کافارا، ہر مومن پڑھ لے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اس کی قوتیں کتنی ہوں گی ذرا نوٹ کیجئے۔ لا تزع قریۃ الا حبطھا فی 40 لیلۃ، مسلم شریف کی روایت ہے۔ پوری دنیا میں ایک ایک بستی کے اندر وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں۔ کیسی سواری اس کے پاس ہوگی، کیسی صورت والی سواری ہوگی، اب تو کچھ اندازہ ہے نا۔ آخر ہماری فضا میں ظاہر بات ہے ہمارے ہوائی جہاز 24 گھنٹے میں گزر سکتے ہیں مشرق سے مغرب تک۔ نمبر 2، اس کے 2 کانوں کے مابین 80 گز کا یا 80 ہاتھ کا فاصلہ ہو۔ اس کے گدھے کی ماں بین حافر ہمارے ہی حافر آخر مسیرت یومین و لیلۃ، اس کے گدھے کی ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان ایک دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے اس کا گدھا کون ہے آج؟ ہوائی جہاز۔
ینادی بصوت لہو یسمع ما بین الخافقین، کنز العمال میں بھی ہے، مسند احمد بھی حدیث ہے۔